حیات صحابہ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ ہزاروں میں ایک جوان رعنا تھے جو سرداران قریش کی دعوت پر مکہ معظمہ کے بالائی جانب مقام تنعیم کی طرف محض اس لیے چل کھڑے ہوئے تاکہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں، جنہیں قریش نے دھوکے سے پکڑ لیا تھا۔ اس کے شباب فراواں اور ابھرتی ہوئی جوانی نے اسے اس قابل بنا دیا تھا کہ وہ لوگوں کے کندھے پھلانگتا ہوا ابو سفیان بن حرب اور سفیان بن امیہ ایسے سرداران قریش کے برابر کھڑا ہو سکے۔ وہاں ان دونوں کے سوا اور بھی شہسواران عرب موجود تھے جو اگلی صفوں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس طرح یہ موقع ملا کہ قریش کے اس اسیر کو بچشم خود پاجولاں دیکھ سکے۔ اس نے اس منظر کا مشاہدہ کیا کہ عورتیں، بچے، جوان سب اسے موت کی وادی کی طرف بے دریغ دھکیل رہے ہیں۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ اس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر کے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے انتقام لیں اور یوں بدر کے مقتولین کی رسوائی کا بدلہ چکائیں۔ جب یہ ہجوم اپنے اس قیدی کو لے کر اس مقام پر پہنچا جو پہلے سے اس کی شہادت کے لیے متعین تھا، تو اس مرحلے پر طویل القامت نوجوان سعید بن عامر رضی اللہ عنہ نے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کی طرف نظر دوڑائی۔ سرداران قریش اسے کشاں کشاں تختوار کی طرف لے جا رہے تھے۔ اس نے عورتوں اور بچوں کی چیخ و پکار شور میں ایک پروقار اور پرسکون آواز سنی۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ فرما رہے تھے، اگر تمہارے لیے ممکن ہو تو مجھے مرنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لینے کی مہلت دو۔ پھر سعید بن عامر نے دیکھا کہ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کعبہ رخ کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ 2 رکعتیں کیسی تھیں، اتنی حسین، اتنی مکمل کہ کیا کہنے۔ اس کے بعد اس نے دیکھا کہ قوم کے سرداروں کی طرف منہ کر کے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ یہ کہہ رہے ہیں، بخدا اگر مجھے اس بدگمانی کا اندیشہ نہ ہوتا کہ تم کہیں یہ نہ سمجھ بیٹھو کہ میں نے نماز کو موت کے ڈر سے طوالت دی ہے تو میں نماز میں اور زیادہ وقت صرف کرتا۔ پھر اس نے سناد دید قریش کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کا زندہ حالت میں مصلح کر رہے ہیں، یعنی یہ لوگ ان کے جسم کا ایک ایک عضو ایک کے بعد دیگر کاٹ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، کیا تمہیں یہ پسند نہیں کہ تمہاری جگہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اور تم اس تکلیف سے بچ سکو؟ ان کا اس حالت میں کہ خون کے تھارے جسم سے پھوٹ رہے تھے جواب یہ تھا، خدا کی قسم مجھے یہ قطعاً پسند نہیں کہ میں اپنے اہل و عیال میں امن اور چین سے رہوں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کانٹا بھی چبھے۔ پھر جناب سعید بن عامر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ لوگ فضا میں ہاتھ ہلا ہلا کر اور بآواز بلند کہہ رہے ہیں، اسے مار ڈالو، اسے مار ڈالو۔ اس کے بعد انہوں نے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ تختوار پر اپنی نظریں آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے اللہ تعالیٰ سے التجا کر رہے ہیں، الہی ان سب ظالموں کو شمار کر لے اور انہی تباہی کا مزہ چکھا، ان میں سے کسی کو معاف نہ کر۔ یہ کہہ کر انہوں نے زندگی کی آخری سانس لی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ان کا جسم تلوار اور نیزوں کی ضربت سے چور تھا اور اتنے زخم کھا چکا تھا کہ جن کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ قریش بالآخر مکہ واپس لوٹ آئے اور اس کے بعد پیش آنے والے بڑے بڑے سنگین معرکوں کے نرغے میں حضرت خبیب رضی اللہ عنہ اور ان کے واقع شہادت کو اکثر بھلا بیٹھے، لیکن اس نوجوان سعید بن عامر کے پردہ دل سے ایک لحاظ کے لیے بھی حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کی شہادت کا منظر محو نہ ہوا۔ چنانچہ یہ جب بھی سوتے خواب میں یہ منظر برابر دکھائی دیتا اور بیدار ہوتے تو چشم خیال میں یوں محسوس ہوتا جیسے کہ تختدار کے آگے حضرت خبیب پورے اطمینان کے ساتھ 2 رکعت نماز ادا کر رہے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ ان کی پرور آواز جیسے ان کے کانوں میں گونج رہی ہے اور قریش کے خلاف بد دعا میں مصروف ہیں۔ ان خیال سے ان کا کلیجہ دہل جاتا کہ کہیں آسمان کا کڑکا ان کو آ نہ لے، یہاں آسمان سے پتھر گر کر ان کو تباہ نہ کر دیں۔
حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے جام شہادت نوش کر کے جناب سعید رضی اللہ عنہ کو سکھا دیا، جس کا انہیں پہلے قطعی علم نہ تھا۔ انہیں سکھایا کہ حقیقی زندگی عقیدہ اور عقیدے کی راہ میں تعدم آخر مسلسل جہاد کرنے کا نام ہے۔ دوسری بات جو اس واقعے سے انہوں نے سیکھی وہ یہ بھی تھی کہ پختہ و محکم ایمان ایسے عجیب و غریب کردار کو جنم دے سکتا ہے جو عام حالات میں ظہور پذیر نہیں ہوتے۔ علاوہ ازیں انہیں اس حقیقت کا بھی احساس ہوا کہ وہ شخص جس سے اس کی رفقا اس درجے محبت رکھتے ہیں کہ اس پر جان نچھاور کر دیں، بلا شبہ اللہ کا سچا رسول ہے، جن کی تائید کے آسماں کی طرف سے مہیا ہوتے ہیں۔ یہ سوچنا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا۔ چنانچہ برسر مجموعہ یہ اعلان کر دیا کہ میں بت پرستی کی اعلیٰ شائیوں سے پاک ہو کر اور بے اختیار بتوں سے منہ موڑ کر ایک اللہ کے آگے سر تسلیم خم کرتا ہوں، میں آج سے مسلمان ہوں۔ حضرت سعید بن عامر نے مکہ کی سکونیت ترک کر کے مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور صحبت میں رہنے لگے۔ خیبر اور اس کے بعد ہونے والے غزوات میں شرکت کا شرف حاصل کیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی جوار رحمت کی طرف کوچ کیا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ سے ان کی خدمت کی وجہ سے خوش تھے۔ آپ کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں میں حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ برہنہ شمشیر بن کر رہے اور ایسی زندگی بسر کی جو مسلمانوں کے لیے کردار کا نادر نمونہ ثابت ہوئی، جنہوں نے دنیا کو بیچ کر آخرت کا سودا کیا اور اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کو اپنی خواہشات کے مقابلے میں راجہ اور مقدم جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دونوں خلیفہ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ کی صداقت اور تقوی کو خوب جانتے تھے، لہذا ان کی نصیحت کو غور سے سنتے اور ان کی ہر بات پر کان دھرتے۔ جناب سعید بن عامر رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس اس وقت تشریف لائے جب کہ وہ مستند خلافت پر فروکش ہوئے ہی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، میں تمہیں اس بات کی وصیت کرتا ہوں کہ لوگوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں لوگوں سے کبھی نہ ڈرنا، اور یہ کہ تمہارے قول اور فعل میں تضاد کبھی نہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ انسان کی بہترین گفتار وہی ہوتی ہے جس کی تصدیق اس کی کردار کرتے ہیں۔ پھر صحابی رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، اے عمر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن مسلمانوں کا تمہیں نگران بنایا ہے ان کے معاملات کی طرف خصوصی دھیان دیتے رہنا، ان کے لیے وہی پسند کرنا جو خود تمہیں اپنی اور اپنی اولاد کے لیے پسند ہو، اور ان کے لیے ہر اس شیء کو ناپسندگی کی نظر سے دیکھنا جو خود تمہیں اپنی ذات اور اپنے اہل و عیال کے لیے ناپسند ہو۔ شاید کا سامنا کرنے سے نہ گھبرانا اور رائے حق پہ مضبوطی سے جمے رہنا، اور حق کی راہ میں کسی بھی ملامت کرنے والے کی ملامت کو خاطر میں نہ لانا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، سعید رضی اللہ عنہ، بھلا کس میں یہ ہمت ہے کہ ان ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہو سکے؟ سعید رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آپ اس کے اہل ہیں، آپ ان لوگوں میں سے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی کا فریضہ سونپا ہے۔ آپ ایک ایسے شخص ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ سے زیادہ اور کوئی اس کا مستحق نہیں۔